السلام علیکم دوستوں بحر مردار کے قریب ایک قدیم بستی صدوم واقع ہے۔ یہ بستی عذاب الہی کا شکار ہوئی اور اس کے آثار آج بھی خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ جد الانبیاء کے ساتھ عراق کے شہر عرس سے نکلے اور عرفہ پہنچے۔ عرفہ کے بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام صدوم پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدوم چھوڑ کر فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اہلیہ صدوم میں ہی رک گئے۔ صدوم کے لوگ دو علتوں کا شکار تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ رازنی کرتے تھے۔ صدوم شام کے راستے پر واقع تھا اور جو بھی قافلہ یہاں سے گزرتا یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے۔ اور دوسری برائی جو ان لوگوں میں موجود تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ ہم جنسیت کا شکار تھے، یعنی مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں زمین پر بھیجا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی، اور اس کے بعد یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں صدوم بستی میں داخل ہوئے۔ جب لوگوں نے ان فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں دیکھا تو ان سے بدفعلی کرنے کی غرض سے یہ ان کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور وہاں قیام کیا۔ یہ دیکھ کر ان حوث کے پجاریوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ لوگ ان مہمانوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے تھے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ آپ گھبرائیں مت، ہم فرشتے ہیں اور ہم اللہ کے حکم سے ان بستی والوں پر عذاب نازل کرنے لگے ہیں، تو آپ اپنے ساتھیوں اور اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے دور نکل جائیں، اور ساتھ یہ بھی تلقین کی کہ کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں، اپنی اہلیہ اور اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ لیتے ہوئے بستی سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد فرشتوں نے اس پوری بستی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر پلٹ دیا۔ انجیل کے مطابق جب گڑگڑاہٹ ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر کی مورت بنا دیا۔ یہ چٹان آج بھی بحر مردار کے قریب واقع ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنی صاحبزادیوں کو لے کر ایک غار میں چلے گئے۔ یہ غار آج بھی یہاں موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ہود، سورہ عنکبوت، سورہ الاعراف اور کئی دیگر سورتوں میں بھی بیان کیا ہے۔ بحر میت دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک نشانی ہے۔ یہ سمندر یہاں پہلے موجود نہیں تھا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے صدوم کے لوگوں پر عذاب نازل فرمایا تو اس کے نتیجے میں یہ سمندر بنا۔ اس سمندر میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے آج تک کوئی بھی حیات پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام برائیوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اس کے متعلق کوئی رائے یا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اس کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔